اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم. هو القادر هو الحق هو المعين هو الحق. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا شیخ طارق شیئا للہ المدد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. روحانی مجلس یوٹیوب چینل رمضان عالی شان کی آج 8ویں نشست ہے. میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو جو ہمارے رمضان عالی شان ٹرانسمیشن کو شیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے شامل ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول فرمائے. رمضان کے پہلے عشرے کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے. رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں میں رحمت عطا فرمائے، آپ کو ہر پریشانی سے دور فرمائے. جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، وہ جو ہمارے بتائے ہوئے وظیفے، تسبیح، وہ جو کلمات تربیت آپ کی جا رہی ہے، جو اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. جو ہمارے اس پروگرام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. جتنے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، وہ ان میں جو اس پر عمل کرے گا، اس تسبیح پر بھی عمل کرے گا، اس کا ثواب شیئر کرنے والوں کو بھی ملتا ہے. آج کا پروگرام کے موضوع ہے ادب. ہم جیسے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ مرشد کس کو بنانا چاہیے، مرشد کی شرائط کیا ہے، بیعت کی کتنی قسمیں ہیں، بیعت کیا ہوتی ہے، ہمارے سلسلہ کہاں سے ملتا جا کے، سلسلہ طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں اب آج ہم بات کریں گے ادب کے اوپر، کیونکہ ادب ہی سب سے پہلا ذریعہ ہے آپ کو فیض حاصل کرنے کا. اگر آپ میں ادب نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکالت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. مطلب برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو. یہ ادب سکھایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کا، کہ ان سے جب بات کرنی ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی اور چلا کے بات نہیں کرنی، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، ان سے ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے. بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں، جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرماتے، بیان فرما رہے ہوتے، تو صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوتے کہ ان کے سر پر اگر کوئی چیز آ کے بیٹھ بھی جاتی تو ان کو محسوس نہ ہوتا. اتنے ادب کے دائرے میں رہ کے علم حاصل کرتے، وہ تربیت لیتے تھے. وہی ادب جن سے واسطے چلتے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اولیاء کرام کے، مرشد کے، کیونکہ آپ کو مرشد کا سلسلہ بھی وہی ہے، تو آپ کو بھی وہی ادب کرنا پڑے گا. کیونکہ مرشد کی بارگاہ میں جو ادب سیکھ کریں گے آپ، وہ ادب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک لے کے جائے گا. مرشد ایک تربیت گاہ ہے،
کہ جو آپ نے غلطی کو تاہی کرنی ہے اس بارگاہ میں آپ کر سکتے ہیں۔ جب یہ مرشد آپ کامل ہو جائیں گے اور مرشد آپ کو بارگاہ رسالت تک لے کے جائے گا، وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے مرشد کی بارگاہ سے آپ کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ ادب میں رہ کے، بے ادب کو کچھ بھی نہیں ملتا، با ادب نصیب پا جاتا ہے۔ کہاوت ہے بے ادب بے نصیب، لیکن بے ادب بد نصیب بہتر ہے۔ بے نصیب نہیں، بد نصیب ہے وہ کہ اس نے ادب ہی نہیں کیا۔ اس لیے اس پورے سسٹم کو، پورے سلسلے کو میں ترتیب لے کے چل رہا ہوں آپ کے لیے کہ ادب سیکھ لیں گے تو آگے کی منزلیں پھر آسان ہو جائیں گی۔ اگر ادب نہیں سیکھیں گے، ادب نہیں آپ میں آئے گا تو منزلیں آسان نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں، ادب ایک پوزیٹیو شعائیں ہیں جو آپ کے جسم سے آپ کے انرجی کے طور پر خارج ہوتی ہیں۔ یہ لیئرز، یہ شعائیں، یہ انرجی اگر آپ نیگیٹو خارج کرتے ہیں تو آپ کو ریٹرن بھی نیگیٹو آئے گا اس کا۔ اگر آپ پوزیٹیو انرجی خارج کرتے ہیں تو آپ کو پوزیٹیو انرجی آپ کے اوپر آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور اوپر سے آپ ادب کر رہے ہیں، یہ منافقت ہے۔ تو جیسا آپ کریں گے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ویسی ہی انرجی آپ کے جسم سے خارج ہوگی، اور جب آپ کی انرجی نیگیٹو میں خارج ہوگی، آپ منافقت کے طور پر خارج ہوگی، دل میں ادب نہیں ہوگا، زبان سے آپ ادب کرتے ہوں گے، تعریفیں کرتے ہوں گے، تو جب اگلے بندے کے پاس جائے گا، وہ وہاں سے جب اس کی انرجی آپ پر ریٹرن ہو کے آئے گی تو وہ پھر نیگیٹو ہی ہو کے آئے گی، کیونکہ جو آپ انرجی اس طرف دیں گے وہ انرجی سمیٹ کر واپس آئے گی آپ کی طرف، ریٹرن ہوگی آپ کی طرف۔ اس لیے ادب دل سے بھی کرنا ہے، زبان سے بھی کرنا ہے، اور اپنی خواص ہمسا سے بھی کرنا ہے، اور اپنے ہر طریقے سے ادب کرنا ہے۔ بے ادب کبھی کچھ نہیں حاصل کرتا، بے شک اتنے مرضی وہ علم حاصل کرے، معلومات لے لے، چلے کر لے، عبادت کر لے، لیکن ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی تسبیح کا بھی ادب کرتے ہیں، اپنے تاج کا، اپنی ٹوپی کا، اس کا بھی ادب کرتے ہیں، تو آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ادب سب سے پہلے ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم اونچی جگہ پہ رکھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک رے میں رکھ کے پڑھتے ہیں، صاف جگہ پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ ادب ہے۔ اگر قرآن پاک سے نیچے زمین پہ لگ گیا، یہ گر گیا بائی چانس غلطی کے ساتھ ہم اس کو اٹھا کے چوم لیتے ہیں، کیوں؟ یہ ادب ہے۔ یہ ادب دل سے ہوتا ہے آپ کا، تو پھر آگے سے بھی آپ کو وہی انرجی آپ کی واپس آتی ہے آپ کی طرف۔ اس لیے ادب بہت ضروری ہے۔ ادب ہوگا تو پھر محبت ہوتی ہے، محبت ہوگی تو عشق ہوتا ہے، جب عشق ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے۔ پھر اگر ادب ہی نہیں ہوگا تو پھر عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی، عبادت بھی بوجھ کی طرح آپ کریں گے، فارمیلٹی پوری کریں گے۔ تو ادب بہت ضروری ہے۔ پرانے زمانوں میں جب کوئی نوجوان کسی برے شخص کے آگے چلتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی بے ادبی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیتا، اس کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا کہ وہ ایک برا شخص ہے، اس کا ادب نے کیا، نوجوان نے اس سے آگے چلنا شروع ہو گیا، بے ادبی کی اس نے۔ ایک جگہ نقل ہے کسی شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں افاقے کا شکار رہتا ہوں، مگر تنگ دستی بہت ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی برے شخص کے آگے چلا ہوگا، مطلب کسی اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے آگے تو بے ادبی کے ساتھ چلتا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے ادبی دنیا و آخرت میں مردود کروا دیتی ہے۔ ابلیس کی 9 سال کی عبادت، 9 لاکھ سال کی عبادت کی
ایک بے ادبی کی وجہ سے برباد ہو گئی. شیطان نے اتنی عبادت کی تھی، کتنے درجے اس نے حاصل کیے تھے، مرتبے اس نے حاصل کیے، صرف ایک بے ادبی ہوئی، اسے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی، بے ادب ہو گیا. بے ادب ہوا، غرور آیا، تکبر آیا اس کے اندر. تو ادب سب سے پہلے ہے، باقی سب حسد، غرور، تکبر اس کے بعد آتا ہے. ادب میں رہیں گی تو سب کچھ حاصل ہوگا. حضرت ابو علی دقاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے خدا عز و جل تک پہنچ جاتا ہے. میں ادب سے انسان جنت کے راستوں تک اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا. مطلب اس نے جتنا بھی سفر کیا اپنے مرشد کے ساتھ، لیکن ایک بے ادبی کر دی اس نے تو واپس وہیں پہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا. حضرت ابن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. میں علم جتنا مرضی آپ حاصل کریں لیکن ادب نہیں ہے نا تو علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہ آپ کو اگر علم آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے، قلیل بھی ہے، اور ادب آپ میں ہے تو تھوڑا سا علم بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے جائے گا. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کے قول نصیحت کو بڑی اہمیت دی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ مرید عالم، فاضل اور صاحب شریعت و طریقت ہونے کے باوجود اپنے مرشد کامل کے فیض سے دامن نہیں بھر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس سے فارغ اکثر علماء دین اپنے آپ کو پیر و مرشد سے افضل سمجھتے ہیں، یا عمل کا غرور اور کچھ ہونے کی سمجھ کہیں کا نہیں رہنے دیتی. کہ جب انسان علم کا غرور اس کو آ جاتا ہے، اور جب علم کا غرور اس کو آتا ہے، تکبر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں. وہ کسی کا سب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب حقارت کی نگاہ سے تو کسی کا ادب بھی نہیں کرتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و پیار سے پیش آؤ. تو اکثر ہم لوگ اپنے مرتبے کے حساب سے، اپنے ڈیلیگیشن کے حساب سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے نیچے والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے. اگر ہم کسی کے پاس دنیا میں کچھ پیسہ زیادہ آ گیا ہے، وہ غریب کو غریب نہیں سمجھتا، پھر اس کو ادب سے نہیں بلاتا، اس کو کہتا ہے میں تو ہین ہوگی، اس کو میں ادب سے بلا لیا. لیکن آپ ادب سے بلائیں. آپ جس مرضی پوزیشن پر، جس مرضی منصب پر آپ پہنچ رہے ہیں، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کو، صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سب سے ساتھ ادب سے پیش آتے رہے ہیں. بے شک مسلمان تھا، کافر تھا، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ ادب سے پیش آتے رہے ہیں. کیونکہ جب اخلاق ہی سب سے پہلی دعوت ہے آپ کی. جب آپ کسی کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے، وہ آپ کے ادب سے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، وہ اسلام کی طرف رجوع کرے گا کہ جو اسلام اتنا اچھا ہے کہ اپنے ادب سے آپ بلا رہے ہو تو وہ اسلام کتنا اچھا ہوگا. تو پھر اسلام مسلم کے کافر مسلمان ہو جاتے رہے ہیں. اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ادب سے پیش آئیں دوسرے کے ساتھ. ادب کے
ایک واقعہ یاد آیا، بسم اللہ کا ادب، ادب بشر بن حافی، بشر حافی رحمہ، ایک بسم اللہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، آپ نے صرف وہی اٹھائی تھی، اس ادب کی وجہ سے اللہ کو وہ ادا آپ کی اتنی پسند ہے کہ آپ کو ولی بنا دیا۔ آپ کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے، حضرت سیدنا بشر بن حافی رحمہ توبہ سے قبل آپ بہت بڑے شرابی تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعظیماً اٹھا لیا اور اس کاغذ کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، عطر لگایا، عطر لگا کر اس کو ادب کے ساتھ کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور اتنی سی ادا کی اور جا کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسی رات اس علاقے کے ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہو کہ تم نے میرے نام کو خوشبو لگا کے ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے، ہم نے تم کو پاک کر دیا۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی ہے، یہ میرا شاید غلط فہمی ہوئی ہے مجھے خواب میں، تو انہوں نے آپ اس خواب پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اگلے دن پھر یہ خواب ان کو آیا کہ جاؤ بشر کی طرف، اس کو ہمارا پیغام دو کہ ہم نے اس کو معاف کیا، ہم نے اس کو پاک کر دیا۔ لیکن پھر اگلے دن اس بزرگ نے اس کو اپنی غلط فہمی فہم سمجھ کے ٹال دیا۔ تیسرے دن پھر دوبارہ خواب میں آپ کو بشارت ہوئی، تو جب تیسری دفعہ ہوئی تو آپ نے کہا اس میں واقعی کچھ بات ہے، تو کیوں نہ جا کے بشر کو ملا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا واقعہ ہوا، کس طرح کا واقعہ، کوئی پوچھوں کیا ایسی طریقہ و کام ہو گیا کہ یہ بشارت ہو رہی ہے۔ تو جب آپ ان کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ آپ ایک شراب کی محفل میں ہیں، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ نشے میں بد مست ہے۔ انہوں نے کہا انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ القافی نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا ہے وہ، تو آپ جوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں آپ باہر تشریف لے آئے کہ آپ نے جوتی بھی نہیں پہنی، اور جومتے ہوئے خوشی کے آپ باہر تشریف لائے۔ تو ان بزرگ نے آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا اور پیغام حق عز و جل آپ کو سنایا۔ تو سنتے ہی حضرت بشر حافی رحمہ نے توبہ کی اور آپ کی توبہ قبول کر لی گئی، کیونکہ آپ کی توبہ آپ کو اس ادب کی وجہ سے پہلے ہی معاف کر دیا گیا تھا۔ آپ نے ظاہر توبہ کی اور اس کے بعد ساری عمر آپ نے عبادت میں گزاری، اور اسی وجہ سے آپ نے دوبارہ کبھی جوتی نہیں پہنی، آپ پھر جب تک رہے ننگے پاؤں ہی رہے۔ آپ کیوں؟ آپ کہتے تھے کہ جس حالت میں مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا، میں نے توبہ کی، اس ٹائم میں ننگے پاؤں تھا، تو اس لیے اب میں باقی اپنی ساری عمر ننگے پاؤں ہی گزاروں گا۔ اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حافی کا لقب ملا۔
آپ حافی کے لقب سے مشہور ہوئے، کیونکہ حافی کے معنی ہے ننگے پاؤں والا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ننگے پاؤں تھے تو یہ نہیں تھا کہ زمین جہاں سے آپ گزرتے گلی میں سڑک میں گندگی ہوتی تو آپ کے پاؤں بھی گندے ہو جاتے تھے، نہیں، آپ جس علاقے سے گزرتے تھے وہ جگہ صاف ہوا کرتی تھی، پاک صاف ہوا کرتے تھے، اس راستے میں کوئی جانور بھی گندگی نہیں پھیلاتا تھا۔ اس میں کوئی واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا راستے سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں پہ جانوروں نے گندگی کی ہوئی ہے، غلاظت پھیلائی ہوئی ہے، تو آپ نے کہا پتہ کرو بشر حافی اور رحمہ کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے؟ تو جب پتہ کیا تو واقعی آپ اس دن دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ کیوں؟ ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح یہ پتہ لگا؟ انہوں نے کہا کہ گلی میں آج جانوروں نے گندگی پھیلا دی تھی، جب تک بشر حافی دنیا میں تھے جانور بھی آپ کے راستے میں گندگی غلاظت نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، اور شان کس طرح ملی؟ ایک ادب کی وجہ سے، کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قالت کا ادب کیا، اور اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی۔ وہ ہم کو بھی چاہیے ہم ادب مروز خاطر رکھیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے سینئر کے ساتھ، اپنے جونیئر کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے مرشد کا ادب ضرور کریں، اپنے مرید اپنے پیر بھائیوں کا ادب ضرور کریں، کیونکہ کہتے ہیں جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے پیر کو دیکھا، تو اس لیے ادب ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرام میں ادب کے اوپر ہی ہم پڑھیں کہ ادب مرید کو ادب کس طرح کرنا چاہیے اپنے مرشد کا ادب میں کن کن چیزوں کو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک دو پروگرام کریں گے ادب کے اوپر، اور ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرشد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سوال ہے، ایک دو سوال تھے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ بلکہ پہلے وہ 8ویں روزے کا جو وظیفہ ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، وہ آپ کو میں بیان کر دوں۔ 8ویں روزے کی تسبیح جو ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ طریقہ اس کا 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم، ایک تسبیح اس ذکر کی آپ نے کرنی ہے، کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ہمارا ڈیلی کا ایک تسبیح کا ذکر جو ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا، آپ اس کو کر بھی رہے ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ اس کی فیض و برکات بہت زیادہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز کے فضیلت برکتیں بیان کی جائیں پھر ہی ہم اس عمل کو کریں۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو خود اس کا پتہ لگے گا، کیونکہ شاید جس نے کھایا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ میٹھا ہے، اس کو جس نے نہیں کھایا وہ اس کو جتنا مدیہ بتا دیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک خود شاید کو چیک نہیں کرے گا، کھا کر نہیں دیکھے گا کہ کتنا میٹھا ہوتا ہے شاید یہ۔ تو یہ تسبیح وہ تسبیح آپ کو بتائی جا رہی ہے جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ بہتر طریقہ آپ کو یہی ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ملے، افطاری سے سحری سے لے کے افطاری تک اپنے اہل خانہ کو مل کے بٹھا لیں، آپ سب مل کے بیٹھ جائیں، ایک پانی کا گلاس سامنے رکھ لیں، اور ہر فرد ایک تسبیح لے کے اول آخر درود شریف پڑھیں،
اور یہ تسبیح کریں، اور اس کے بعد اس پانی پہ دم کر دیں اور اپنے لیے سب مل کے دعا کریں۔ بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے جب آپ کے، تو بچوں کی آمین قبول ہوتی ہے، تو اس طرح آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی، بچوں کو عبادت کرنے کا، مل کر بیٹھ کے تسبیح کرنے کا کی عادت بھی پڑے گی ان کو، اور برکت بھی آپ کے گھر میں ہوگی۔ اس پر عمل ضرور کریں۔ آئیے آج کے کچھ وظیفے جو سوال ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج ہے کہ سر درد الٹیاں آتی ہیں، اب یہ کس وجہ سے ہیں، یہ وجہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہاضمے کی زیادہ یہ جو مسئلہ ہے سر درد کا اور الٹیاں آنی، یہ معدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، بد پرہیزی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ سموسے پکوڑے تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں کھانے میں، اس وجہ سے بھی آپ کا ہاضمہ خراب ہو تو سر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وومٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا آسان سا دیسی طریقہ آپ کے کچن سے علاج اس کا یہ ہے کہ پودینہ، خشک پودینہ لے لیں آپ، اور الائچی، سونف، پودینے کے خشک پودینے تو 2-3 چٹکیاں آپ ڈال لیں اس کی، 1-2 الائچی ڈال لیں، چھوٹی الائچی، اور سونف کا 1 چمچ یا آدھا چمچ سونف ڈال لیں، 1 گلاس پانی میں یہ ڈال لیں، اس کو پکائیں۔ جب یہ ہاف رہ جائے، 1 کپ رہ جائے پانی یہ، تو اس کو آپ اپنے حسب توفیق شکر ڈال لیں، اگر شوگر نہیں ہے تو، اگر شوگر ہے تو پھر آپ اسی کو پی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دن میں 3 مرتبہ 2 مرتبہ سحری میں کھا لیں یا افطاری میں پی لیں گے اس کو، تو آپ کا ہاضمہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وومٹ آ رہی ہیں تو بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ بہت سا سادہ سا اور مجرب طریقہ آپ کو میں نے بتایا، نسخہ بتایا آپ کو میں نے، کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے کوئی بھی۔ اس سے بہتر کہ آپ کوئی اینٹی بایوٹک استعمال کریں، یہ قہوہ پی لیں، اس کے بہت سے فائدے ہوں گے آپ کو۔ اگر اس میں پھر سر درد بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اگر بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو پھر رات کو 5 دانے آلو بخارے کے لے لیں آپ، خشک آلو بخارا آپ کو مل جاتا ہے، انصار کی دکان سے مل جائے گا، 5 دانے آلو بخارے کے لے کے اس کو نا پانی میں بھگو دیں، مٹی کا پیالہ ہو اس میں بھگو دیں بہتر ہے، اور صبح اس کا شربت بنا لیں، نچوڑ کے ہاتھوں سے مسل کے اس کو گٹلیاں اس کی باہر نکال دیں، اور اس کا آپ شربت گرینڈ کر لیں۔ پھر اس میں 2 چمچ ارکے گلاب، 2 چمچ ارکے پودینہ، ہمدرد کا لے لیں، کرشی کا لے لیں، انصار کی دکان سے مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، 2 چمچ ارکے گلاب، 2 چمچ ارکے پودینہ کے اس میں شامل کریں، اور اس کو آپ اگر میٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اگر شکر ڈالیں شکر ڈال لیں، اگر شوگر تو پھر اس سے ہی کو گرینڈ کر لیں صحیح طریقے سے، اور اس پر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور یہ پانی آپ استعمال کریں سحری میں یا افطاری میں، آپ استعمال کر لیں، سحری میں کر لیں تو بہتر ہے، صبح رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو آپ استعمال کریں، اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ اگر ہاضمہ خراب ہے تو پہلے والا تو آپ کو نسخہ بتایا وہ کریں، اس سے بھی آپ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کی ہائی کی وجہ سے ہے تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر جلد آپ کا نارمل آنا شروع ہو جائے گا۔ اور کھانے پینے میں آپ احتیاط کریں، تلی ہوئی چیزوں سے آپ احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور وظیفہ اولاد کی بندش کے لیے، یہ اکثر کہتے ہیں کہ اولاد کی بندش لگ گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا ویسے رپورٹیں بالکل ٹھیک آ رہی ہیں تو بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ مریم، میاں بیوی دونوں پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، دونوں 1 مرتبہ سورۃ مریم
اس کے بعد 1000 مرتبہ یا مصور پڑھنا آپ نے، ایک مرتبہ سورۃ مریم، 1000 مرتبہ یا مصور، اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا 2 کھجوروں پہ دم کر لیں یا دودھ پہ دم کر لیں، دم کر کے آپ دونوں میاں بیوی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 40 روز کے اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی اس کی، اگر بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اگر کوئی ویسے کوئی رکاوٹ ہوگی، مسئلہ ہوگا، وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا، اور ویسے اگر کوئی ہم اپنا کوئی علاج کروانا چاہے تو آپ ہمارے آفیشیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، حکیم صاحب آپ کو اس کا وظیفہ، اس کا میڈیسن وغیرہ جو بھی ہوگی آپ رپورٹ وغیرہ چیک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ جسمانی علاج کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، آپ جسمانی علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور جسمانی علاج کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی میڈیسن وغیرہ دینی ہو تو بذریعہ ٹی سی ایس کوریئر سروس کی آپ کو وہ میڈیسن آپ کے گھر پہ پہنچ جائیں گی۔ آئیے اب ہمارے رمضان عالی شان پروگرام کا آخری سا روحانی دم کی طرف چلتے ہیں۔ پانی کی بوتل سامنے رکھ لیں، اپنی جو بھی پریشانی ہو آپ سامنے رکھ لیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں، آنکھیں بند کریں اور جو کلام پڑھا جائے آپ اس کو سنیں۔ آپ اپنے نام، اپنے والدہ کے نام کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم کو واٹس ایپ نمبر پر میسیج بھی کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کا نام لے کے آپ پہ یہ دم کیا جائے۔ اس طرح تو سب پہ دم فائدہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نام بھیج دیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیں ہم دم کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر من یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل دار بدیع بدیع الدین بدیع جمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل دار بدیع بدیع الدین بدیع جمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل دار بدیع بدیع الدین بدیع جمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم۔ آنکھیں کھول لیں۔ اب پانی کی بوتل کے اوپر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرے، اور آپ اپنی جو بھی حاجات پریشانی ہے سامنے رکھتے ہوئے تصور کرتے ہوئے پانی پی لیں۔ اللہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی جادو ٹونے سے نسبت کے معاملات ہیں وہ ختم فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشادگی عطا فرمائے، آپ کے آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کو شفا یابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے، رمضان عالیشان پروگرام کو شیئر کر رہا ہے، ہمارے ساتھ شامل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جامعہ مسجد اور مدرسہ فاطمہ الزہرا کی تعمیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارا خانقاہ قادریہ جہانگیریہ کا آفیشلی نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں 0312671407 انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔